ڈنکی لگا کے پاکستان سے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ڈنکی لگانا کیسا ہے؟ راستے میں کون کون سے خطرات دیکھنے پڑتے ہیں، کون سی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں اور کون سے مسائل راستے میں دیکھنے پڑتے ہیں؟ ان سبھی سوالوں کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ بھائی موجود ہیں جو کہ ابھی حال میں ہی ڈنکی لگا کے پاکستان سے یہاں عراق میں پہنچے ہیں، تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے پاکستان سے یہاں تک ڈنکی لگا کے پہنچے اور کون کون سی مشکلات ان کو دیکھنی پڑی۔ پیسے تقریباً وہ بتاتے ہیں 2.5 لاکھ 2,60,000 بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شعیب اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، پاکستان سے عراق تک کی ڈنکی لگانا کیسا ہے، یا ڈنکی لگانے میں کون کون سی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، کون کون سے مسائل آتے ہیں، کیسے حالات ہوتے ہیں، کیسے راستے ہوتے ہیں، ایجنٹ جو ہے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان سبھی سوالوں کے جوابات جو ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ تو چلیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو کہ حال ہی میں پاکستان سے ڈنکی لگا کے جو ہے یہاں پہنچے ہیں، تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچے اور کیسے جو ہے کون کون سی مشکلات ان کو دیکھنی پڑی، سب بھی معلومات جو ہے ڈنکی کے متعلق ان سے لیتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان، آپ سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام محمد عثمان حیات منہاس راجپوت ہے۔ جی، تو پاکستان کون سی جگہ سے ہیں آپ؟ میں پاکستان ضلع اٹک تحصیل پنڈ گیپ سے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو ڈنکی لگانے کا، اور وہ بھی عراق جیسے ملک کا جہاں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جنگ لگی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں پاکستان میں بہت منفی جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس جیسے ملک میں آپ نے ڈنکی لگانے کا کیسے سوچا؟ بھائی جان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد اس طرح پاکستان میں بے روزگاری تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف مطلب کام بھی نہیں مل رہا تھا، اور وہاں میرا دوست جانے والا تھا۔ اس نے کہا بھی یار عراق میں کام شام مل رہے ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں، تو بندے بہت سے جا رہے ہیں، تو میرے جانے والے ہیں، آپ کو میں بھجوا دیتا ہوں۔ تو میں نے بھی کہا پاکستان میں بے روزگاری ہے تو جا کر ادھر کام شام مل جائے گا، روزگار اچھا لگ جائے گا، تو بس اسی وجہ سے۔ تو آپ یہ بتائیں، آپ نے یہ تو سوچ لیا، آپ کے دوست نے آپ کو کہا، تو آپ نے جو ارادہ بنا لیا ڈنکی لگانے کا، آنے کا، تو آپ نے ایجنٹ جو ہوتے ہیں، وہ جو ڈنکی لگواتے ہیں، جو لے کے آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہوا، کیسے ڈیلنگ ہوئی؟ وہ بھی میرے دوست کے ہی جانے والے تھے۔ اس نے کہا تھا ابھی میرے جانے والے ہیں، میں جان پہچان میں ان سے میں نے کی ہوئی ہے، تو جاتے ہیں، پھر تو جا کر ان سے بات کرتے ہیں، تمہارا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ جمع کروا دیتے ہیں، تو پھر تمہیں 2-3 دن کے اندر اندر بھجوا دیں گے۔ جی، تو انہوں نے پیسے کتنے مانگے تھے، ڈیمانڈ کتنی کی تھی پیسوں کی؟ پیسے کوئی ڈیمانڈ تو انہوں نے تقریباً 2,80,000 2,70,000 انہوں نے کی تھی۔ بہرحال انہوں نے وعدے بھی کیے تھے بہت سے بھی اس ذریعے لے کر جائیں گے، مگر انہوں نے ڈیمانڈ 2,80,000 کی تھی۔ یہ ڈیمانڈ 280 کی تھی، تو آپ کا فائنل جو ہے وہ کتنے ریٹ پہ ہوا، کتنے آپ نے دیے، اور ایڈوانس آپ نے جو ہے وہ کتنا دیا تھا ان کو؟ ایڈوانس جو ہے وہ میں نے 2 لاکھ روپے، انہوں نے ڈیل میری 2.5 لاکھ پہ ہو گئی تھی، 250 پہ انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے، پھر بھئی یار اس سے زیادہ پھر آپ کو میں ادھر جا کر آپ تنخواہ سے مجھے کٹوا دینا جو باقی پیسے رہتے ہیں۔ تو ایڈوانس میں نے 1 لاکھ روپے دیا تھا، باقی جو 1.5 لاکھ روپے تھا وہ میں نے ادھر آ کر دیا ہے۔ جی، یعنی کہ باقی جو 1.5 لاکھ ہے وہ یہاں آ کے کام کرنے کے بعد آپ نے تنخواہ لے کے کمائی کر کے دیا ہے؟ جی ایسی بات ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے جب اس کو ڈاکومنٹ دیے ہیں، یعنی پاسپورٹ آپ نے دیا ہے اور پیسے بھی ایڈوانس آپ نے دے دیے ہیں، تو اس نے کیا بولا ہے آپ کو کہ کتنے دن کے بعد جو ہے آپ عراق چلے جائیں گے، اور اس نے یہ کیا کہا ہے کہ کیسے آپ جائیں گے، گاڑی پہ جائیں گے، پیدل چلنا پڑے گا، نہیں چلنا پڑے گا؟ ہم نے جب پیسے دیے تو ڈاکومنٹس میں نے جمع کروا دیے، ڈاکومنٹ جمع کروانے کے بعد اس نے مجھے ٹائم دیا ابھی 3 سے 4 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ ہم نے بھی ٹھیک کر لیا، اپنی تیاری وغیرہ ہم نے بھی کر لی۔ اس کے بعد ہم کو اس نے کہا تھا ابھی 1 قدم بھی آپ کو چلنا نہیں پڑے گا، ادھر سے آپ کراچی جائیں گے، کراچی سے آپ گوادر، ادھر جا کر آپ کا ایران کا 1 مہینے کا ویزا لگے گا۔ ادھر سے جب آپ ایران سے آگے آپ جائیں گے، سب ہمارے ایجنٹ آگے کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کو لے کر جائیں گے، زیارتیں کروائیں گے۔ اچھا، تو آپ نے اس کو ڈاکومنٹ بھی دے دیے، اس نے آپ کو 4 دن کا بولا کہ 4 دن کے بعد جو ہے میں آپ کو بھیج دوں گا، پاکستان سے نکال دوں گا، آپ کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا 4 دن کے بعد۔ تو کیا اس نے 4 دن کے بعد آپ کو نکالا، 4 دن کے بعد آپ کا سفر سٹارٹ ہوا؟ جی ایسی بات ہے، اس نے مجھے 4 دن کا ٹائم دیا تھا، 4 دن کے اندر اندر اس نے ہمیں نکال دیا۔ اچھا، 4 دن کے بعد آپ کہاں سے نکلے اور کہاں کے لیے روانہ ہوئے؟ ہم 4 دن کے بعد کراچی کے لیے نکلے، کراچی سے پھر اس نے ہمیں گوادر بھیجا، ادھر سے ہمارے ساتھ 2 ایجنٹ تھے، ادھر سے پھر
اچھا، کراچی آپ کیسے پہنچے؟ یعنی کہ آپ کا جو علاقہ ہے فتح گڑھ، وہاں سے کراچی آپ اپنے خرچے پہ پہنچے یا ایجنٹ نے آپ کو جو پیسے لیے تھے، جو ڈیل ہوئی تھی اسی میں یعنی کہ وہ شامل ہوئے؟ نہیں، وہ ہمارے اپنا خرچہ تھا. ٹھیک ہے، آپ اپنے خرچے پہ کراچی پہنچ گئے. جی. اچھا، کراچی سے آگے کا جو سفر سٹارٹ ہوا وہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا، کس پہ سٹارٹ کیا؟ یعنی بس پہ، ٹیکسی پہ، کیا سسٹم ہے؟ نہیں، کراچی سے جو آگے کا سفر تھا وہ ہم نے سارا گاڑیوں پہ کیا ہے، ادھر گوادر تک. اچھا، تو کراچی جب آپ آئے ہیں وہاں سے فوراً آپ کا سفر سٹارٹ ہو گیا یا کچھ دن آپ نے سٹے کیا ہے وہاں؟ آپ کو ایجنٹ نے بٹھایا ہے؟ کراچی ہم نے تقریباً 3 دن سٹے کیا ہے. 3 دن اس کے بعد ہم آگے روانہ ہوئے. اچھا، 3 دن آپ کو اس نے کون سی جگہ پر رکھا ہے؟ یعنی کسی ہوٹل میں، کسی گھر میں، کسی سیف میں؟ یہ سیف لگاتے ہیں نا ایجنٹ جو ہوتے ہیں، کسی سیف میں رکھا ہے کیسے؟ اور خرچہ کس کا تھا جو کھانے پینے کا؟ جو کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ تو اس نے کہا تھا بھی 3 ٹائم آپ کو کھانے دیں گے، مگر اس نے صرف 1 دن کا کھانا دیتا تھا. 3 دن ہم ادھر رہے ہیں اور ادھر ہم کو ہوٹل میں سٹے کروا تھا. ہاں. اچھا، تو کھانا دن میں 1 وقت کا دیتا تھا، باقی 2 وقت کھانا نہیں دیتا تھا؟ نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ہوٹل کا جو جتنا بھی رینٹ ہے، جتنا بھی خرچہ ہے، وہ اسی نے پے کیا ہے ایجنٹ نے؟ جی، وہ اس نے پے کیا ہے. اچھا، 3 دن کے بعد آپ جو ہے وہاں سے کراچی سے گوادر کے لیے نکلے ہیں؟ جی، ادھر سے. اچھا، کراچی سے گوادر کا سفر کیسے جو ہے آپ نے سٹارٹ کیا؟ کیسا تھا؟ کس پہ آپ نے ٹریول کیا وہ تھوڑا بتائیں. کراچی سے ہم نے سفر بس پہ ٹریول کیا. بس پہ ہم تھے. بس سے پھر کراچی سے ہم گوادر آئے، گوادر بارڈر پہ. جی. تو وہاں آپ گوادر جب بارڈر پہ آئے ہیں تو اس سے آگے جو ہے آپ کو کس نے ریسیو کیا ہے؟ کیا ماحول تھا وہاں؟ جو گوادر سے آگے بارڈر تھا اس کو جانے والا اگلا بندہ تھا، ایجنٹ تھا، اس نے ہمیں ریسیو کیا. ادھر سے مشکلات ہمیں ہوئی ڈاکومنٹس کلیئر کرنے کی. ادھر سے جب ہم نے ڈاکومنٹس کلیئر کروائے اس کے بعد آگے جب بارڈر کراس کیا تو آگے اس سے کئی بندہ کھڑا ہوا تھا. ڈاکومنٹ یعنی کس قسم کے ڈاکومنٹ؟ آپ تو آئے ہیں اللیگل طریقے سے ڈنکی لگا کے. پاسپورٹ کی تو ایک سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ہے ڈاکومنٹ میں آتا ہے، وہ لازمی ہوتا ہے. تو باقی کس قسم کے ڈاکومنٹ؟ ادھر ایران کا ویزا لگوانا پڑتا ہے نا، ایسے ویزے کے بغیر وہ ایران گوادر میں اندر انٹر بھی نہیں ہونے پڑتے. انہوں نے ہمیں ایران کا ویزا لگوا دیا صرف مہینے کا. اچھا، ایران کا ویزا انہوں نے لیگل لگوا کے دیا ہے؟ آپ لیگل طریقے سے آپ نے بارڈر کراس کیا یا وہ بھی آپ نے ڈنکی لگائی ہے؟ نہیں، یہ جو ایران کا گوادر کا جو ایران انٹر ہوتے ہیں نا وہ والا لیگل طریقے سے تھا. اچھا، گوادر سے جب آپ ایران یعنی انٹر ہوئے ہیں وہ لیگل آپ کو ویزا لگوا کے دیا اس یہ نے؟ وہ ویزا لگوا کے دیا. یعنی کہ وہ آپ ڈنکی لگا کے نہیں گئے؟ نہیں، وہ ڈنکی لگا کر نہیں آئے. اچھا، جب آپ ایران میں انٹر ہوئے ہیں تو اس سے آگے جو ہے کیسا ٹریول تھا؟ آپ کہاں پہنچے ہیں، کیسے پہنچے ہیں؟ جو ایران سے آگے تھا نا ہمارا سفر، وہ بھی مشکلات صرف یہی تھی بھی ادھر سے خرچہ ہمارا اپنا تھا. حالانکہ ایجنٹ نے کہا تھا بھی آل ٹو زیڈ خرچہ عام لوگوں کا ہوگا عراق پہنچنے تک، مگر ایران جب ہم انٹر ہوئی ہیں تو اس کے بعد وہ سب کچھ ہمارا اپنا خرچہ سٹارٹ ہو گیا تھا. تو ہمارے پاس پیسے بھی اتنے نہیں تھے، ہم بس یہی پاکٹ میں جو ڈال کر آئے تھے تھوڑے سے، اور آگے سب ہم نے خرچہ خود کیا ہے. ادھر سے پھر ہم چابہار گئے ہیں. چابہار گوادر بارڈر سے آگے 4 گھنٹے لگتے ہیں. اس کے سفر کے پھر ہم آگے کم گئے ہیں. کم کے تقریباً 27 گھنٹے لگتے ہیں. 27 گھنٹے کے بعد پھر ہم آبادان آئے ہیں. اچھا، جب وہ جو پہلے علاقے کا آپ نے نام لیا ہے، بارڈر کراس کرنے کے بعد آپ چابہار گئے ہیں، تو وہاں سے آگے کم تک کتنا سفر آپ نے بتایا؟ 27 گھنٹے. 27 گھنٹے. وہ سفر آپ نے کس چیز پہ کیا ہے؟ بس پہ کیا ہے یا ٹیکسی پہ؟ وہ سفر ہم نے بس پہ کیا ہے، ٹیکسی پہ نہیں کیا. اچھا، تو وہ بس کا رینٹ، وہ کھانے کا تو آپ نے پہلے بتایا کہ وہ پیسے آپ خود دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ڈیل بھی ہوئی تھی کہ وہ کھانا پینا راستے میں دے گا، لیکن اس نے نہیں دیا. تو بس کے پیسے ایجنٹ نہیں دیے ہیں؟ وہ بس کے پیسے ایجنٹ نے دیے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو کم کو پہنچنے کے بعد اس سے آگے جو ہے آپ کہاں گئے ہیں؟ ہم کم پہنچنے کے بعد آگے آبادان گئے ہیں. آبادان ویئر ہاؤس تھا، ہم نے ویئر ہاؤس میں اسٹے کیا. ویئر ہاؤس مطلب وہ کیا سسٹم تھا وہاں؟ ویئر ہاؤس ایک ہال تھا، گھر بہت اچھا تھا. ادھر پھر انہوں نے بالکل ویئر ہاؤس سائٹ پہ تھا ایران کے، ہم نے ادھر اسٹے کیا. یعنی کہ وہ کسی کہہ لیں کسی دیہاتی علاقے میں تھا یا کسی شہر میں تھا؟ وہ کہ لوکیشن اس کی کیسی تھی؟ شہر سے ہٹ کر دیہات والی سائڈ سے تھا. تو وہاں یعنی کہ آپ کو آزادی تھی گھومنے کی؟ آپ کے پاس ویزا جو تھا تو آپ کو انہوں نے نکلنے دیا ہے باہر، یا آپ کو ویسے ہی جیسے بندے کو اندر جو ہے بند کر کے رکھتے ہیں بند کر کے رکھا ہے؟ نہیں، بند کر کے رکھے، انہوں نے باہر گھومنے نہیں دیا. اچھا، تو جب آپ داخل ہوئے ہیں
ایران میں پاکستان سے، تو آپ قم تک پہنچے ہیں، آپ کو کسی چیک پوسٹ پہ کسی پولیس نے، آرمی نے، کسی اور محکمے نے چیک کیا آپ کو؟ جی وہ چیک ہوا تھا راستے میں. کوئی مسئلہ بنا ہو؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں بنا. پہلے سب کو اتارا گاڑی سے اتار کر پھر انہوں نے چیک کیا، پاسپورٹ چیک کیا، اس کے بعد انہوں نے ڈاکومنٹ چیک کیے، ایران میں انٹر ہوئی ہیں، ان لیگل سے ہیں یا لیگل طریقے سے ہیں. جب انہوں نے چیک کیا تو پھر انہوں نے جانے دیا تھا وہ. اچھا، اب آپ قم تک پہنچ چکے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کتنے دن لگے؟ کتنا، یعنی کہ آپ یہ بتائیں پاکستان سے جب نکلے ہیں قم پہنچنے تک آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے؟ ہم کو قم پہنچنے تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا تھا. یعنی کہ پاکستان سے نکل کے قم پہنچنے تک آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم لگا ہے؟ جی 1 ہفتہ لگ گیا تھا ہمیں. اچھا، قم سے آگے جو ہے آپ نے سفر جو سٹارٹ کیا تو وہ کیا آپ کو اللیگل سے، یعنی جیسے پہلے پیچھے سے آپ آئے ہیں ویسے ہی لے کے گئے ہیں، یا وہ بھی آپ کو کوئی ڈنکی شنکی لگوائی ہے یا کسی اللیگل طریقے سے لے کے گئے ہیں؟ نہیں، یہ جو قم سے آگے کا سفر تھا نا، وہ تو ہمارا جو ویزا تھا نا ایران کا، وہ تو ہے زیارتوں کا تھا. زیارتوں کے بعد جب آگے قم سے آگے تو زیارتیں ہیں نہیں، تو ہمارا ویزا زیارتوں کا تھا. تو اس کے بعد ہم ان لیگل طریقے سے لے کر گئے ہیں آگے. یعنی کہ زیارتوں کا ویزا، لیکن ویزا تو آپ کا تھا نا، اس ملک کا ویزا تھا، تو وہ کیوں اللیگل لے گئے ہیں؟ وہ ان لیگل اسی لے کر گئے ہیں، ہمارا زیارتوں کا تھا، اس کے آگے زیارتیں اتنی ہیں نہیں. تو آگے بائی روڈ اگر ہم جائیں تو آگے سے چیک پوسٹ آتی ہے، پولیس آتی ہے، وہ تو دیکھ کر ہمیں یا تو پکڑ لیتی یا پیچھے ہمیں بھیج دیتی. اس لیے ہمیں چھپا کر لے کر آئے آگے سے. یعنی کہ آپ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ قم سے آگے جاتا ہے تو قم سے آگے زیارتیں نہیں ہیں، تو وہ پولیس والے دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا ہے زیارتوں کا، تو آگے زیارتیں نہیں ہیں تو آپ آگے نہیں جا سکتے، یا وہ پکڑ لیتے ہیں یا وہ وہاں سے پیچھے بھیج دیتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی ایسی بات ہے. تو اس سے آگے یعنی قم سے آگے آپ نے کیسے پھر ٹریول کیا، کیا مشکلات دیکھیں؟ اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک بڑی سی گاڑی منگوائی، ہم سب کو اس گاڑی میں بٹھایا اور اوپر سے کپڑا ڈال کر ہم کو ڈھانپ کر چھپا دیا. گاڑی کس قسم کی تھی؟ گاڑی ڈالے ٹائپ کی تھی، یعنی شادو ٹائپ کی. یعنی جیسے وہ ڈالے چلتے ہیں پاکستان میں، ایسے ڈالا ٹائپ ہی تھی؟ جی ایسی بات ہے. تو کتنے بندے کتنے تھے آپ؟ ہم تقریباً 60 بندے تھے. یعنی کہ 60 بندے انہوں نے اس ڈالے میں بٹھائے ہیں؟ ڈالے میں بٹھائے ہیں. بیٹھ گئے تھے آپ؟ بہت مشکل سے. یعنی کہ دیکھیں بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں وہ تو ایک دوسرے کے اوپر بھی یعنی کہ کوئی نہ کوئی سسٹم چل جاتا ہے، تو میرا نہیں خیال ایک ڈالا جو ہوتا ہے اس میں 60 بندے جو آ جائیں. بہت مشکل سے ہم ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں، ایک کی دوسری گود میں بیٹھ کر ہم آئے ہیں. 4 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا وہ والا. 4 گھنٹے کا سفر مسلسل آپ نے ایسے ہی کیا ہے، ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ کے 60 بندے. تو مشکلات تو کافی دیکھی ہوگی آپ نے، تو وہ 4 گھنٹے کا سفر جو ہے آپ نے کیسے مکمل کیا؟ کچے پکے راستوں سے یا سڑک سے لے گئے ہیں وہ؟ نہیں، سڑک سے تو لے کر نہیں آئے، کچے پکے رستے تھے، کچے رستے تھے، اور ایک دوسرے کے ہم گود میں بیٹھ کر آئے ہیں. بہت مشکل سے ہم، اور اگر کوئی اونچی آواز کیا، منہ سے آواز بھی کوئی نکالتا تھا تو وہ آگے سے ڈانٹتے تھے بھی خاموشی سے بیٹھو، خبردار کوئی اونچی آواز نہ کرو، پکڑے جاؤ گے. اچھا، یعنی کہ وہ ڈانٹتے تھے، تشدد تو نہیں کیا کسی نے؟ نہیں تشدد نہیں کیا، صرف ڈانٹتے تھے. 4 گھنٹے کے بعد یہ سفر مکمل کرنے کے بعد جو آپ نے بتایا جو ڈالے میں آپ نے کیا ہے، ڈالے کا سفر مکمل کرنے کے بعد آپ کہاں پہنچے؟ ڈالے کے سفر کرنے کے بعد جب بہت اندھیرا تھا، رات کافی ہو چکی تھی، رات کا سفر ہمارا تھا، تو جب ہم نیچے اترے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو 1-2 ایرانی ایجنٹ تھے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے چلتے ہیں، تو ہمارے پیچھے آ جاؤ. پھر ہم ان کے پیچھے سے چلنا شروع ہو گئے. یعنی 4 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد رات ہو چکی تھی، تو کوئی آپ کو پتہ نہیں کیا ٹائم تھا اس وقت؟ نہیں، ٹائم کا مجھے نہیں اتنا پتا، کہ بہت سے بندے تھے نا، اس لیے ٹائم کا ہم نے دیکھا نہیں ہے. اچھا، تو وہ جو ایجنٹ تھے، وہ جو رانی تھے، تو وہ آپ کو کہاں لے کے گئے ہیں پھر وہ ادھر سے ہمیں ایسی جگہوں پہ لے کر گئے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پہاڑوں سے ہمیں اترنا پڑا، ہر مطلب مشکل ہم نے بہت کاٹی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہوتی تھی؟ وہ تو زبان یعنی کہ ایران میں فارسی بولی جاتی ہے، تو آپ میں کوئی بندہ تھا جو ان سے بات کر لے؟ ہم میں سے 2 ایسے تھے جو عربی بھی جانتے تھے اور ایک ایسا تھا جو فارسی جانتا تھا. تو وہ آرام سے چلتا تھا، وہ بہت پیچھے رہ جاتا تھا. مگر جو آگے تھے نا ایرانی ایجنٹ، وہ بہت مطلب غصے میں کہتے تھے جلدی کریں تو پولیس نہ آ جائے. تو اس لیے ہمیں پہاڑوں سے، پانی سے، بہت سی مشکلات سے ہمیں گزار کر آگے سفر طے کروایا. ٹھیک، تو وہ سفر طے کرنے کے بعد جو پہاڑی کا سفر تھا اور رات میں آپ نے سفر کیا جو پیدل، وہ کتنے گھنٹے کا سفر تھا؟
وہ تقریباً ہمیں یہاں وہاں پر تو ہمیں 2 دن گزرے لگے ہیں، تو وہاں میں پار کرنے میں بیچ میں بہت سے لڑکے بے ہوش بھی ہوئے ہیں، پانی بھی نہیں تھا، ہم تقریباً رات ہم نے غار میں گزاری ہے، اور غار بھی ایسی تھی بھی بالکل بکریوں جیسی تھی، بہت گندی حالت تھی وہاں ہم کو اسٹے کروایا ہے، وہ بھی اسٹے اس لیے کروایا بھی 2 بچے بے ہوش ہو گئے تھے، اگر بے ہوش نہ ہوتے وہ ہمیں اسٹے نہ کرواتے، ساری رات چلواتے، تقریباً 27 سے 28 گھنٹے ہمیں لگے ہیں، 2 دن ہمیں لگے ہیں۔ یعنی کہ 27 سے 28 گھنٹے جو ہے آپ نے سفر کیا یہ پہاڑی کا، جی یعنی کبھی پہاڑی سے اترتے ہوں گے، کبھی پہاڑی پہ چڑھتے ہوں گے، تو 27-28 گھنٹے جو ہے آپ مسلسل چلے ہیں، یا اس کے درمیان کبھی بیٹھ بھی جاتے تھے پانی پینے کے لیے یا ویسے کھانا مانا کھانے کے لیے؟ سر بات یہ ہے بھی کھانا تو تھا ہی نہیں ہمارے پاس جو ہم کھانا کھاتے، پانی بھی نہیں تھا، پانی کی بوتل جو وہی لڑکے جو ساتھ لے کر گئے تھے وہ بھی پانی ختم ہو گیا تھا، کھانا تو تھا ہی نہیں، اور 27 گھنٹے وہ بھی ہم اس لیے چلے ہیں بھی وہ رات کو پولیس لائٹ لگاتی تھی، تو جس کی وجہ سے ہمیں چھپنا پڑا تھا، ورنہ وہ ہمیں اسٹے نہ کرواتے، تو بہت مشکل سے ہم ادھر غار میں بیٹھے ہیں، وہ بھی 2 لڑکے بے ہوش ہونے کی وجہ سے، کھانا تھا نہیں، 2 دن ہمیں، 1 دن ہمیں ادھر اسٹے کرایا ہے، اگلے دن پھر ہمیں 3 بجے وہاں سے چلنا شروع کیا ہے، اور اس سے اگلے دن صبح ہم پہنچے ہیں۔ یعنی کہ رات کو آپ نے اس غار میں اسٹے کیا ہے، تو صبح 3 بجے آپ نکلے ہیں وہاں سے؟ نہیں، دن 3 بجے نکلے تھے۔ یعنی کہ تقریباً آدھی رات، یعنی کہ آدھی رات کو وہاں پہنچے ہیں آپ؟ جی ایسی بات۔ تو آدھی رات اور اگلا آدھا دن، آدھے سے بھی زیادہ دن وہ آپ نے اس غار میں نکالا ہے؟ جی ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دوران ایجنٹ جو ہیں جو آپ کو وہاں لے کے گئے ہیں، جو آپ کے ڈینکر تھے، انہوں نے کوئی کھانا دیا ہو، کوئی پانی دیا ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ ان کا اپنا ایک نہیں وہ 4 ڈینکر تھے، 4 ایجنٹ تھے، انہوں نے خود تو کھانا منگوا لیا تھا، وہ دوسرا گیا تھا وہ کھانا لے آیا تھا، کیونکہ ایرانی ایجنٹ ہے، ان کو سب کچھ پتا تھا، ہمیں کاک نہیں پتا تھا، تو وہ اپنے لیے تو کھانا لے آئے تھے، مگر ہمارے لیے کوئی کھانا نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا۔ یعنی کہ وہ کھانا آپ کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں، لیکن آپ کو انہوں نے نہ کھانا پوچھا ہے نہ پانی پوچھا ہے؟ یہ ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 بجے جب اگلے دن 3 بجے آپ وہاں سے نکلے ہیں، تو وہ سفر آپ نے کیسے کیا، آپ پھر کہاں پہنچے؟ وہ ہم نے جب ہم اگلے 3 بجے ہم نکلے ہیں اگلے دن، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی آگے اتنا سفر نہیں ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو پہنچ گئے ہم، تو جیسے ہی ہم آگے نکلے ہیں ہم تو خوش ہو گئے ہیں، بھی شکر ہے ہم پہنچ گئے ہیں مشکل سے کاٹ کے، ہم جب آگے گئے ہیں تو آگے رات ہو چکی تھی، 3 کے بعد ہم نکلے ہیں، تو کافی انہوں نے ہمیں پیدل چلوایا ہے، پیدل چلوانے کے بعد جب ہم عراق کے بارڈر کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے بھی آگے پولیس ہے تو مشکلات ہے، تو ہم دوسری طرف سے جائیں گے، ہم عراق پہنچ کر پھر پیچھے ایران چلے گئے، وہ بھی پیدل، تو ادھر سے پھر ہم نے دوسرا راستہ انہیں پتہ تھا، حالانکہ وہ خود راستہ بھول گئے تھے، جب عراق سے ایران واپس پھر گئے ہیں تو وہ خود راستہ بھول گئے تھے، پھر انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے لے کر گئے ہیں، بہت مشکل سے ہم جب پہنچے ہیں تو ادھر سے انہوں نے کہا ہے بھی ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھے انتظار کریں، گاڑی آئے گی آپ کو گاڑی پر لے کر چلا جائیں گے، تو صبح کے تقریباً بج چکے تھے 5-6 بج چکے تھے، تو بہت مشکل سے ہم ادھر سے پہنچے ہیں، یہ بھی شکر کا کلمہ پڑا ہے، کھانا تھا نہیں، پانی تھا نہیں، تو کسی سے مدد مانگ کر ہم نے عراق پہنچے ہیں، ادھر سے کسی کو عربی بھی نہیں آتی تھی، تو ہم نے پانی پیا ادھر سے، اور پھر ادھر سے گاڑی کا انتظار کیا۔ اچھا، تو یہ جو سفر آپ نے 3 بجے کے ساتھ جو 3 بجے کے بعد جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے، تو وہ سفر کتنے ٹائم آپ نے کیا، اور وہ علاقہ کیسا تھا جو آپ نے ٹریول کیا؟ وہ میدانی علاقہ تھا یا پہاڑی علاقہ تھا؟ نہیں، وہ بھی پہاڑی علاقہ تھا، سارا پہاڑی علاقہ تھا، اور پہاڑی بھی ایسی تھی بھی اسٹریٹ پہاڑی تھی، جس طرح وہ سیڑھی کھڑے کر دے نا، اس طرح کھمبے ٹائپ کی پہاڑی تھی۔ یعنی وہاں سے تھوڑا سا سلپ ہوا تو بندہ گیا؟ وہاں سے اگر سڑک بھی سلپ ہوا تو بندہ غائب، بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا وہاں سے۔ یعنی اتنی خطرناک پہاڑی، اور آپ نے وہ رات کو کراس کیا؟ وہ ہم نے رات کو کراس کیا، اور نظر بھی نہیں آتا تھا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بہت مشکل سے ہم نے کراس کیا۔ ٹھیک، تو یعنی کہ اس کے بعد آپ نے جو ٹریول کیا ہے، آپ 3 بجے کے بعد جب آپ نکلے ہیں تو اگلے دن آپ وہاں دن میں پہنچے ہیں؟ نہیں، وہ ہم صبح تقریباً اذانیں ہو رہی تھی۔ یعنی ایک دن 3 بجے آپ چلے ہیں، تو اگلے دن رات کو یعنی کہ فجر کے ٹائم اذان کے وقت آپ پہنچے ہیں، یعنی کیا لیں تقریباً 12 گھنٹے آپ یا 13 گھنٹے چلے ہیں؟ جی تقریباً اتنی بات، اتنا ٹائم نہ ہو جائے، اتنا چلے ہیں لگاتار چلے ہیں؟ لگاتار چلے ہیں، اس میں ہمارا سٹے نہیں تھا، بالکل سٹے نہیں ہوا؟ بالکل سٹے نہیں ہوا، کوئی کھانا پانی؟ کچھ بھی نہیں۔
یعنی کہ اتنا وہ مشکل جو سفر تھا؟ بہت مشکل سفر تھا، حالانکہ ایجنٹوں نے دکھا تھا بھائی ایک دن آپ جائیں گے، تقریباً اگر بارڈر کراس کرنا پڑا بھی تو آدھے گھنٹے کا سفر ہوگا، وہ آپ بارڈر کراس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ آرام سکون سے پہنچ جائیں گے عراق میں، اور اگلے دن کام بھی آپ لگ جائیں گے۔ تو راستے میں کھانا پینا سب کچھ ہمارا ہوگا، مگر یہاں تو ہم نے جب سفر طے کیا تو وہ تو ہمیں پتہ چلا بھی کھانا پینا تھا ہی نہیں، اور کراچی بھی انہوں نے کراچی سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کراچی سے کھانا ہمیں ملے گا، کراچی سے لے کر عراق پہنچنے تک آگے ہماری ذمہ داری ہوگی، نہ کراچی سے کھانا ہمیں اچھا نہیں ملا اور یہاں عراق پہنچنے تک ہمیں کھانا نہیں ملا، وہ سب ہماری اپنی جیب سے خرچ ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے ایجنٹوں نے آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ سبز باغ دکھائے ہیں، تو جب آپ ان کے جال میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو اکیلا انہوں نے چھوڑ دیا کراچی کے بعد، نہ کھانا نہ پانی، اور بالکل انہوں نے اپنی بات جو کی تھی، جو ڈیلنگ ہوئی تھی، اس سے پورے نہیں آئے، وہ اس سے پورے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا تھا بھئی آپ کو ادھر سے ایران لے جائیں گے، ایران سے آگے آپ کو با ایئر لے کر جائیں گے، تو ہم نے تو تقریباً انہوں نے پیسے بتایا تھے، کسی کو 2,80,000 بتایا ہے، کسی سے انہوں نے 3.5 لیا ہے، کسی سے 4 لاکھ تک لیا ہے، بائی ایئر کا بتا کے بائی روڈ لے کر آئے ہیں۔ یعنی کہ جہاں ان کا وہ کہتے ہیں نا داؤ لگا ہے، ہاتھ پھنسا ہے، ہاتھ اڑا ہے، جیسے پنجابی میں بولتے ہیں، جہاں ان کا ہاتھ اڑا ہے انہوں نے ویسے ہی جو ہے اس کو لوٹ لیا ہے، یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ جی ایسی بات ہے۔ ٹھیک، اچھا، تو یعنی کہ ایجنٹ جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ جو غلط ڈیلنگ کی، تو ڈیلنگ کے مطابق انہوں نے کام بالکل نہیں کیا۔ جی ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ جب بارڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ تھا، کسی نے بتایا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، اس کا نام کیا ہے، کچھ آپ کو پتہ ہو اس کے متعلق؟ وہاں تو ہمارے ساتھ ایرانی ایجنٹ تھے، تو وہ خود گھبرائے ہوئے تھے بھئی جلدی سے ہمیں ان کو ادھر سے نکالیں، تو ادھر سے ہم نئے بندے تھے، نئے بندے پاکستانی سے ادھر آ رہے تھے، ہمیں تو کاک پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں کس جگہ پہ انہوں نے ہمیں اتارا ہے، کس جگہ پہ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، جب آپ نے بتایا ہے کہ انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ ہم بارڈر کراس کر کے واپس چلے گئے ہیں، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایجنٹ آپ کو بارڈر جو ہے کراس کروا کے پھر واپس لے گئے ہوں، یہ بھی شاید ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی فلم کی ہو۔ تو جب آپ ان کے کہنے کے مطابق جب آپ نے بارڈر کراس کیا پھر آپ بھول کے واپس چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کہاں گئے ہیں؟ اس کے بعد ہم جب بارڈر کراس کرنے کے بعد ہم عراق انٹر ہوئے، عراق سے پھر آگے پولیس کا جب انہیں نظر آیا تو پھر وہ واپس ایران لے گئے، وہ پیدل۔ ایران ہم جانے کے بعد ادھر سے تقریباً بہت سے لڑکے تھک بھی چکے تھے، کھانا تھا نہیں، پانی تھا نہیں، تو ادھر سے ہمیں ایک ندی نظر آئی پانی کی، ایران میں ہی۔ تو رات کا سفر تھا، تقریباً صبح کے 1:30 2 بج رہے تھے رات کے، تو انہوں نے کہا بھی یہاں پانی ہے، آپ پانی پی لیں، تو ان کے اپنے پاس تو ڈنگر کے پاس پانی تھا، انہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا۔ تو ادھر سے جب ہم نے پانی جا کر چیک کیا تو وہاں وہ جو بکریاں نہیں کرتی، بھیڑ بکریاں پیشاب وغیرہ، مینگنے بولتے ہیں، مینگنے بہت کرتی ہیں، وہ مینگنوں والا پانی وہ تھا۔ سب کے پانی دیکھنے کا امپریشن، بہت خوشی کے لمحات ان کے منہ پہ آ گئے، شکر ہے پانی مل گیا۔ یعنی کہ وہ مینگنوں والا پانی دیکھ کے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے بھی، شکر ہے ہمیں پانی تو ملا نا۔ یعنی کہ وہ پانی آپ کو جب آپ نے وہ پانی دیکھا تو آپ کو ایک خوشی ملی کہ آپ کو ایک نئی جیسے بندے کو زندگی مل جاتی ہے۔ جی ایسی بات ہے، ایسا ہمیں فیل ہوا۔ ابھی ہم مطلب ادھر تازہ ہو گئے، ایک پھر سے مطلب جنم لے لیا ہم نے وہ پھر پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد بہت سے لڑکوں کے بعد بول رہی تھی، وہ پانی ہم نے ساتھ بھی جمع کر لیا، بہت سے لڑکوں نے پانی بیچ میں جمع کر لیا، راستے میں جیسی ان کو پیاس لگی وہی پانی ساتھ میں پیتے رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ڈنکی لگانے والے لوگ جو ہیں وہ کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ بھائی نے پہاڑی علاقے جیسے انہوں نے بتایا وہ کراس کیا رات کو، اس کے بعد گندا پانی جو بکریاں اس میں پیشاب کرتی ہیں تو وہ پانی بھی پینا پڑا ان کو، انہوں نے پیا۔ کیا کرتے اگر نہ پیتے تو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جاتا، تو یہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں ڈنکی میں۔ تو اچھا، تو جب آپ نے بارڈر کراس کیا پہلی دفعہ، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بارڈر کراس کیا، آگے پولیس تھی تو ان کو دیکھ کے وہ واپس چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد کتنے ٹائم کے بعد آپ نے پھر جو ہے بارڈر کراس کیا؟ وہ تو ہم نے اسی ٹائم اس نے دوسرے راستے سے ہمیں گزار کے، تو آگے ڈنگر کھڑا ہوا تھا عراقی، تو عراقی ڈنگر کے حوالے اس نے ہمیں کیا ہے، ساتھ بھی خود بھی چلتے گئے۔ تو جیسے ساتھ خود چلتے گئے تو آگے جا کر ایک کوٹھی تھی، تو بالکل ایک بند کمرہ سا تھا،
उस बंद कमरे में 60 लड़कों ने जब वहाँ जाकर उन्हें जमा किया और वहाँ उनके इम्प्रेशन ऐसे थे भी बहुत थके हुए थे, 2 दिन 3 दिन लगातार चलते रहे हैं, जिसकी वजह से वो जाकर उधर ही लेट गए, आराम करना शुरू हो गए। अच्छा, तो यानी कि अब आप तकरीबन कराची से चले हैं, वहाँ से चल के आप ग्वादर पहुँचे हैं, फिर आपने बॉर्डर क्रॉस किया है, कुम पहुँचे हैं, कुम से आगे अब आपने ये जो बॉर्डर क्रॉस किया, इराक़ में आप एंटर हो चुके हैं। ये कितने दिन में आपने किया है? ये तकरीबन हमें कराची से लेकर इराक़ पहुँचने तक हमें तकरीबन 22 दिन लगे हैं। यानी कि पाकिस्तान जब आप वहाँ से निकले हैं, इराक़ का बस बॉर्डर क्रॉस करने तक आपको 22 दिन लगे हैं। 22 दिन लगे हैं हमें इराक़ पहुँचने तक। 22 दिन ऐसे ही आपने, यानी कि जैसे ही आपने ईरान का वो कुम आपने क्रॉस किया, कुम से आगे यानी कि वो जैसे कहते हैं खज्जल खुआरी और ज़लालत स्टार्ट हो गई थी। बहुत खज्जल खुआरी हुई है और स्टे भी हर जगह उन्होंने करवाया था, 2 दिन 3 दिन ऐसे स्टे भी उन्होंने बहुत करवाए हैं। जी, तो देखें, ये एजेंट ने ऐसे ही बोला था इनको कि आपको बहुत जल्दी जो है आपको चलना नहीं पड़ेगा, आपको गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे जो है वो ट्रैवल होगा, तो बहुत जल्द आप जो है कुछ दिनों में आप इराक़ पहुंच जाएंगे डंकी लगा के। तो भाई ने बताया है कि वो पाकिस्तान से जब निकले हैं, पाकिस्तान से निकल के इराक़ का सिर्फ अब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करने तक भाई को 22 दिन लगे हैं। तो आपने देखा, उन्होंने बताया जैसी जैसी मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, पानी नहीं था, उनको गंदा पानी पीना पड़ा, पहाड़ी रास्ते जहाँ से कुछ भी हो सकता है, बंदे की जान भी जा सकती है, ऐसे ऐसे उन्होंने जो है ख़तरनाक और वो काम किए हैं जो आम लाइफ में बंदा जो है करने का सोच भी नहीं सकता। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यह आप अब हम यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपको बताएंगे कि भाई जो है कैसे इराक़ तक आए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके ज़हन में डंकी के मुतल्लिक़ कोई सवाल है जो मैं भाई से पूछूं, तो वो जो सवाल आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, ताकि अगली एपिसोड में मैं जो है वो सवाल भी शामिल कर लूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।